السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، رکوع نمبر 13 کے بعد سورۃ السجدہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل و اتارنا ہے الکتاب، اس خاص کتاب کا، لا ریبہ نہیں کوئی بھی شک ہے، فیہ بیچ اس کے، من رب العالمین رب تمام جہانوں کے کی طرف سے۔ یہ خاص کتاب جو ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس میں لا ریبہ فیہ کوئی بھی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ پوری کتاب جو ہے شک و شبہ سے پاک ہے اور حقیقی سچ پہ مبنی ہے۔ ہر آیت، ہر جملہ، ہر بات، ہر نصیحت، ہر حکم، ہر فیصلہ سچا فیصلہ ہے، سچے ہیں سب کچھ۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افترا ہو، گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے اس کتاب کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے، خود اس کے جملے بنا لیے، خود اس کی عبارتیں بنا لی ہیں، جبکہ اللہ صفائی دے رہا ہے کہ یہ تمام رب جہانوں کے رب کی طرف سے یہ اتاری گئی ہے خاص کتاب، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ ہو الحق کو، وہ حقیقی سچ ہے۔ یہ خاص کتاب جو اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ حقیقی سچ پہ مبنی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے، ہر نصیحت سچی ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افترا ہو، گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے اس کتاب کو، بل ہو الحق کو، بلکہ وہ حقیقی سچ ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً اس قوم کو، ما عطا نہیں آیا، ہم ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے۔ یہ کتاب اس لیے آپ پر اتاری گئی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کی نصیحتیں، حکم، فیصلے سنا کر لوگوں کو جو ہے ڈرائیے کہ وہ جو ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ ڈرانا ہے آپ نے قرآن کے ذریعے، قرآن کی نصیحتیں سنائیں، ان نصیحتوں کے خلاف الٹ جو برائیاں ہیں ان کو نشاندہی کریں، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو ڈرانا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اللہ کی کتاب خوشخبریاں بھی سناتی ہے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، اور رب کے نافرمانوں کو اللہ کا قرآن ڈراتا بھی ہے کہ تم رب کی نافرمانی کرو گے تم پر کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ جو حقیقی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس قوم کو ڈرائیے گا جس کے پاس کوئی بھی من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا جو ہے وہ نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ وہ کون قوم تھی؟ نبی علیہ السلام کی قوم، مکہ والے۔ اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے بعد لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں کوئی بھی پیغمبر جو ہے اس بستی والوں کے، مکہ والوں کے پاس نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا لیں، راستہ معلوم کر لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے دین کے کس راستے پر، کس دین پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور تمام زمینوں کو، وما، اور جو مخلوق، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، سب کو اس نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، فی بیچ 6 دنوں کے۔ زمین و آسمان اور ان کی مخلوق جو بھی ہے، اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ اب دن جو ہے وہ وقت کی اکائی ہے، وقت کا ایک پیمانہ ہے۔
دن 16 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، دن 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، دن جو ہے وہ 10 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور دن جو ہے وہ ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ رب العالمین تو کن کہہ کر سب کچھ بناتا ہے، تو کن میں تو صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ بہرحال دن سے مراد جو ہے وہ وقت کی اکائی ہے، وہ اکائی جو ہے 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 10 گھنٹے، 2 گھنٹے، اور اس سے کم بھی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان، ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ 6 دنوں میں جو ہے یہ بنائے ہیں۔ ثم استویٰ، پھر وہ جو ہے برابر ہوا علی العرش، اوپر عرش کے، اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمان سے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے۔ تو 6 دنوں میں یہ کائنات پیدا کرنے کے بعد جو ہے زمین و آسمان، اس کے جو کچھ بھی اندر کائنات ہے پیدا کرنے کے بعد وہ پھر اپنے عرش پر تشریف لے گئے۔ مالکم نہیں ہے واسطہ تمہارے من دون ہی سوائے اس اللہ کے من ولی، کوئی دوست، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، کوئی محبت کرنے والا، کوئی خیر خواہ، کوئی بھلائی کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کا جسم دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ اس نے تمہیں مفت عطا فرمائی۔ ان میں سے کوئی چیز جو ہے خراب ہو جائے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، گلا خراب ہو گیا، کان خراب ہو گیا، تو ذرا اسپیشلسٹ جو ہے ان اعضاء کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر، ذرا ان کے پاس جا کر دیکھیں کہ وہ کتنی فیس جو ہے مانگتے ہیں ان کے آپریشن کے لیے، لاکھوں روپے۔ لیکن حقیقی دوستی، حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے ان اعضاء جو ہے یہ سارے کے سارے تندرست صحیح سالم اعضاء دیے، لیکن کچھ نہیں دیا، مفت میں دیے سب کچھ نہیں وصول کیا۔ اس سے بڑا دوست، خیر خواہ، محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم اپنے سامنے جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ جو ہے فیس لے لیتا ہے، آپریشن کرنا ہو تو لاکھوں روپے جو ہے وصول کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے یہ تمام اعضاء جو ہے یہ مفت میں دیے۔ زمین سے اگنے والے نعمتیں، پھل، سبزیاں، اناج، سب کچھ اللہ مفت دے رہا ہے۔ تو حقیقی دوست تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس زندگی کی بقا کے لیے پانی کا بندوبست کر رکھا ہے بارش کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جو ہے لباس ہے، جانور جو ہے ان کا دودھ پیتا ہے، انسان گوشت کھاتا ہے، ان کے ذریعے سفر کرتا ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ کائنات وسیع ہے نعمتوں سے جو انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ ہواؤں میں ہوائی جہاز جو ہے انسان کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے، سمندروں میں سمندری کشتیاں، جہاز جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کو ان کا بے شمار سامان جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو گرمی دیتا ہے۔ چاند ستارے بنا دیے جو رات کے وقت چمکتے ہیں، اس کے رات کے اندھیرے کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں، اور ستاروں کے ذریعے راستے جو ہے سمندروں کے اندر، خشکیوں، جنگلات کے اندر جو ہے وہ راستے متعین کیے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو کائنات کی ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے مفت عطا فرمائی ہے۔ انسان اس پہ اگر غور کر لے کہ وہ ذات جس نے مجھے سب کچھ مجھے مفت عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ دوست، خیر خواہ اور محبت کرنے والا مجھ سے جو ہے وہ تو وہی ہے میرا اللہ تعالیٰ۔ اس کے مقابلے تو میرا کوئی خیر خواہ، کوئی دوست نہیں ہے۔ اتنی سی بات اگر انسان سمجھ جائے تو یہ کامیاب ہو گیا، لیکن یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے جاہل رہنا،
رب کی یہ باتیں، نصیحتیں، یہ مثالیں کائنات کی جو ہیں، یہ میں نے نہیں سننی۔ جب انسان جو ہے تہیہ کر لے کہ میں نے جاہل ہی رہنا ہے، میں نے کائنات کی کسی چیز پر غور و فکر نہیں کرنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا عطا کرنے والا کون ہے، جب ہم نے غور و فکر ہی نہیں کرنا، ہم نے جہالت ہی جو ہے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا کس قدر خیر خواہ ہے، محبت کرنے والا ہے، دوست ہے ہمارا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن جو ہے یہ وسیع حکمت کی کتاب ہے۔ یہ انسان کو جو اللہ نے عقل و شعور، عقل دی ہے، بہت قیمتی چیز ہے یہ۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا، ایک لمحہ بھی جو ہے یہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مفت ہے اور بے بہا قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے ان باتوں کی جو اپنی عقل کو جو ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی باتوں پر استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی سب سے زیادہ مہربان جو ہے، محبت کرنے والا جو ہے اپنی مخلوق سے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کے پاس سوال کریں جی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے 100 روپیہ دے دو، روٹی نہیں ہے، وہ دے دے گا۔ دوسری جگہ دوا کو جائے گا تو وہ پھر بھی ترس کر کے دے، تیسری جگہ جائے گا پھر بھی دے دے گا۔ اس کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ وہ جھڑک دے کہ تم نے روز کا ہی کسب بنا لیا، روز آ جاتے ہو 100 روپیہ دو جی روٹی، کچھ محنت نہیں کر سکتے، تم کماؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، روز آ جاتے منہ اٹھا کر 100 روپیہ دو جی۔ ایمانداری سے فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا انسان جو ہے اللہ کے برابر ہو سکتا ہے جو ہر نعمت مفت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو؟ زمین سے بے بہا جتنی بھی نعمتیں ساری مفت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی پیسہ وصول نہیں کرتا، اور بے بہا رزق پیدا کرتا ہے تاکہ کوئی جاندار جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے۔ تو یہ عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے کہ انسان اگر جو ہے موازنہ کرے، مقابلہ کرے اللہ کے ساتھ مخلوق کا، تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ سب سے بڑا عظیم حقیقی دوست ہے اپنی مخلوق کا، جس نے ہر نعمت مفت عطا فرمائی۔ فرمایا ما لکم نہیں ہے واسطہ تمہارے من دون ہی، سوائے اس کے من ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، تمہاری کوئی سفارش کرنے والا جو ہے اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ مہربان ہوگا تم پہ تو تمہیں سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں سب معاف کر دے گا، سب کچھ۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم نے ان باتوں سے کچھ نہیں سمجھ آتی، کائنات کی چیزوں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، تم اپنی عقل کو جو ہے استعمال ہی نہیں کرتے۔ کتنی سادہ سی بات ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کو جو ہے مفت عطا فرما رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خیر خواہ اور محبت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا، رحمت شفقت کرنے والا اللہ ہے یا مخلوق ہے جو 1 2 3 دفعہ تو مدد کر دے، چوتھی دفعہ جو ہے وہ جھڑک کر جو ہے وہ بھگا دے گا، 10 دفعہ جو میں روز آ جاتی ہوں مانگنے کے لیے۔ اتنا بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے بھی عقل جو ہے استعمال نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکرون، کہ بس تم نصیحت نہیں پکڑتے اس کائنات کی باتوں سے، اللہ رب العزت کی باتوں سے۔ یدبر، وہ تدبیریں کرتا ہے، الامر، تمام کاموں کی، ہر کام کی تدبیر جو ہے اللہ کی طرف سے۔ دن آئے گا، رات آئے گی، زلزلہ آئے گا، سردی گرمی، ٹھنڈی ہوائیں گرم ہوائیں، بارش آئے گی نہیں آئے گی،
ہر چیز کا جو فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کسی کو زیادہ رزق دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، تھوڑا دینا ہے، کسی کو بیٹا دینا ہے، کسی کو بیٹی دینا ہے، کسی کو تندرستی دینی ہے، کسی کو جو ہے بیماری پہ مبتلا کرنا ہے، کسی کو ہنسانا ہے، کسی کو رلانا ہے. ہر کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے. فرمایا یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتے تمام کاموں کی، من السماء، حقیقی آسمان سے، الی الارض، طرف زمین کی، ثم یعرج، پھر چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، الیہ، طرف اس کی، فی یومن، بیچ ایک دن کے، کان ہے، مقدارہ، مقدار جس کی، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو. اللہ کے جب فرشتے جو ہے وہ اوپر سے حکم لے کر آتے ہیں کسی چیز کا، بارش برسانے کا، کوئی اور جو ہے کائنات کے اندر تبدیلی کا، ہوائیں چلانے کا، زلزلہ چلانے، برپا کرنے کا، فرشتے جو ہے وہ اوپر سے آتے ہیں اللہ کے حکم دے کر، اور وہ کام جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرنے کے لیے نیچے آتے ہیں، پھر کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد پھر اوپر چڑھتے ہیں. تو یہ ایک دن کا کے اندر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ایک دن پھر سمجھ لیں، دن سے مراد ہے وقت کی اکائی، وہ کچھ کتنے بھی گھنٹے یا کتنے بھی منٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ فاصلہ جو ایک دن میں طے کرتے ہیں، انسانوں کے سامنے یہ فاصلہ جو ہے زمین و آسمان کا، یہ 1000 کا فاصلہ ہے. 1000 تک، 1000 دن رات کوئی تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے بغیر کسی وقفے پہ، جتنا وہ 1000 سال میں فاصلہ طے کرے گا، اتنی جو ہے، اتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان. ایک تیز رفتار گھوڑا جو مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہے تو 1000 سال جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے، مدت، وقت، زمین و آسمان کے خلا کو عبور کرنے کے لیے. جبکہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے یہ فاصلہ جو ہے طے کر دیتے ہیں. اوپر سے آتے ہیں حکم دے کر، فلاں کی روح قبض کرو، وہ روح قبض کر کے واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں ایک دن میں. اس ایک دن میں جس کی مقدار جو ہے انسانی شمار کے ذریعے 1000 سال بنتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جو ہے وہ ایک دن میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. میں نے مثال دی ہے کہ روح کسی کی قبض کرنی ہے تو جو ہے فرشتے اوپر سے آتے ہیں موت کے، اور روح قبض کر کے جو ہے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ آنے جانے کا جو فاصلہ ہے ان کے لیے یہ ایک دن میں وہ طے کرتے ہیں، جو مقدار ہے 1000 سال کی انسانوں کی رفتار کے لیے، انسانوں کی کوششوں کے واسطے. میں مما، اس سے جو تعدون، تو تم عدد کرتے، گنتی کرتے، تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کا فاصلہ جو ہے بنتا ہے زمین و آسمان کے درمیان، جس کو فرشتے جو ہے 1000 سال کی بجائے ایک دن میں اس فاصلے کو جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں. ذالک، یہ یعنی یہ اللہ رب العزت عالم و جاننے والا ہے، الغیب، تمام چھپی باتوں کا، والشہادت، اور تمام ظاہر باتوں کا. اللہ تعالیٰ چھپی ظاہر تمام باتوں کو جاننے والا ہے. العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے. الرحیم، و حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا. وہ اپنی مخلوق پر جو ہے مکمل کنٹرول رکھتا ہے. اس کی مخلوق اس کے سامنے بے بس ہے، کمزور ہے. وہ بہت قوت والا ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، اور اپنی مخلوق پر الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو لوگوں یہ دیکھیں، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ
دوستی میں سچا ہو سکتا ہے، خیر خواہ ہو سکتا ہے، یا وہ شخص جو خود جو ہے وہ کسی کا محتاج ہے، اور اگر کسی کے پاس سائل جائے تو ہو سکتا ہے وہ جھڑک کر بٹھا دے، چلو دفعہ ہو جاؤ، کر کے کھاؤ۔ کیا وہ اللہ جو ہے جو سب سے بڑھ کر انتہائی اس کی رحمت کی جو ہے وسعت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی واسعۃ کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ حقیقی دوست ہے، یا جو اس کی مخلوق میں سے جو ہے جن کے پاس اگر کوئی سوال جائے تو اس کو جڑ کے بٹھا دیتے ہیں، جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں خزانوں میں سے، جس کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے، کیا وہ زیادہ دوست ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر دوست ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو جو ہے اس پر قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے غلافوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے نصیحتیں سیکھنی چاہیے، اس سے حق اور باطل کو جو ہے حاصل کرنا چاہیے کہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، حقیقی سچ جو ہے هو الحق من ربے کا، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کا ہر دعویٰ جو ہے وہ حقیقی سچ ہے، دنیا کا ہر دعویٰ جو ہے یہ نامکمل ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہہ دوں جی میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل قرآن میں 11 بجے سناؤں گا، میری یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک لمحے کے بعد ہی میں نے زندہ رہنا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ میرا دعویٰ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن رب کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر جو ہے وہ بات، دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے۔ فرمایا اللہ جی وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، احسنہ جس نے اچھا، سب سے اچھا بنایا، کل شین ہر چیز کو، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا اس نے بہت سب سے زیادہ خوبصورتی اس میں ڈالی ہے۔ پھول ہے دیکھتا انسان خوش ہو جاتا ہے، کتنا پیارا پھول ہے، بچہ دیکھتا ہے خوبصورت بہت خوش ہو جاتا ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، بچی کو دیکھتا ہے، جانوروں کے بچوں دیکھے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے خوبصورتی پیدا کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے جو ہے مختلف قسم کی ذاتہ بہجتن خوبصورت چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں، فصلیں انتہائی خوبصورت لگتی ہیں، باغات انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، پہاڑ خوبصورت ہوتے ہیں، آبشاریں گر رہی ہیں، کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے، پہلا آسمان، چاند ستارے چمک رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے، انسان نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے خوبصورتی پیدا کر دی ہے۔ فرمایا اللہ جی وہ ذات احسنہ جس نے سب سے حسین بنا دیا، سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیا، احسنہ کل شیء ہر چیز کو، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا، جس کو بھی پیدا کیا اللہ نے اس کو خوبصورتی عطا فرمائی، وبدأ اور اس نے ابتدا کی، خلق الانسان انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کرنے کی اس نے ابتدا کی، من سلالۃ نچوڑ سے، خلاصے سے، من ماء مہین پانی گھٹیا سے۔ اور میں انسان کی تخلیق جو ہے، جس انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، ساری کائنات سے بڑھ کر خوبصورت بنایا ہے، اس انسان کی ابتدا اس نے جو ہے
اس نے ایک بدأ خلق الانسان، اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی من طین، مٹی سے، ساری میں چھوڑ گیا تھا، مٹی سے اس نے اس کی ابتدا کی انسان کی، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگے آدم کی اولاد جو ہے وہ بھی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جو بھی ماں باپ کھاتے ہیں خوراک وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس مٹی کی خوراک سے جسم کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، خون کے اندر وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے اگلی نسل جو ہے وہ چلتی ہے۔ فرمایا بَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور ابتدا کی اس نے انسان کی تخلیق کی من طین، مٹی سے، ثم جعل، پھر بنایا اس نے نسلہ، اس کی نسل کو، اولاد کو، من سلالۃ، نچوڑ سے، خلاصے سے، من ماء، پانی، مہین، ذلیل سے، گھٹیا سے، جو پانی جسم کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے، گھن آتی ہے کہ فوراً اس کو پانی سے صاف کرو، گھٹیا پانی سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ پہلے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پہلے آدم علیہ السلام کو، پھر آگے اس کی نسل جو چلی ہے وہ اس زمین کی خوراک جو مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، اس خوراک کے نچوڑ سے، خوراک سے خون بنا، خون سے آگے جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ کشید ہوتا ہے، خون میں سے نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، جس سے پھر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یا ہر جاندار جو ہے جس مادے سے پیدا ہوتا ہے۔ ثم سواہ، پھر اس انسان کو اس نے برابر کر دیا، مکمل کر دیا، تمام اعضاء دے کر اس کو برابر کر دیا، وَنَفَخَ، اور اس نے پھونکا، فیہ، بیچ اس انسان کے، من روح ہی، اپنے حکم سے۔ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح آدم علیہ السلام کا مٹی سے ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر اپنا حکم داخل کیا، تو وہ انسان جو ہے اس کے اندر حرکت آ گئی، جان پیدا ہو گئی، وہ جو ہے وہ جاندار بن گیا۔ اس طرح انسان جو ہے باقی آگے اس کی نسل جو ہے وہ ایک قطرہ ہوتا ہے پانی کا، جس میں اللہ تعالیٰ جس سے جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے، پہلے وہ قطرہ جو ہے ریم کے اندر خون جم جاتا ہے، پھر خون سے گوشت بنتا ہے، پھر گوشت سے ہڈیاں بنتی ہیں، اعضاء بنتے ہیں، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ فرمایا فَنَفَخَ فِيهِ، اور اس نے پھونکا بیچ اس انسان کے، من روح ہی، حکم اپنے کو، روح کے معنی حکم۔ یہ ہم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر روح کیا چیز ہے؟ کل، کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر روح اپنا حکم پھونک کر اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس طرح ہر ریم کے اندر ہر جنس کا جو بچہ ہے جو پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے ریم کے اندر، پھر وہ زندہ ہو کر، یا کوئی جو ہے مردہ حالت میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے بنایا تمہارے حقیقی کان، والابصار، اور حقیقی آنکھیں، والافئدہ، اور حقیقی دل، یہ اعضاء اس نے بنائے، اور یہ اعضاء جو ہے یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے نہ لے کر جائے، اللہ جو ہے ان کے فتنے سے بچائے۔ قوم کے پیسے پر پڑھ کر جو ہے، قوم کے پیسے پر، یہ کالج جو ہیں MBBS کے قوم کے پیسے سے بنے ہیں، وہاں پڑھانے والے استادوں کو اور وہاں جو کچھ بھی مٹیریل ہے سب جو ہے قوم کے پیسے سے ہے۔ لیکن یہ ظالم جب آتے ہیں فیلڈ میں، پھر ان کی بے بہا فیسیں ہوتی ہیں،
اور لاکھوں روپے جو ہے آپریشن کے لیے دیتے ہیں، اور وہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنکھ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ وہ لاکھوں روپے دے کر جو ہے آنکھ کو اس درجے کی صحیح حالت میں جو ہے وہ آنکھ نہیں بنا سکتے جو اللہ نے مفت میں دی ہے۔ وہ اس کا آنکھ کا آپریشن کرتے ہی اس کا بیڑا غرق تو کر سکتے ہیں، لیکن اس آنکھ کو جو ہے جیسی اللہ نے تندرستی اور صحت والی جو ہے آنکھ بنائی ہے ویسے نہیں لوٹا سکتے۔ یہ اللہ تو گنوا رہا ہے کہ اس نے تمہارے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائیں، دل بھی بنائے۔ یہ کوئی نہیں بنا کر تمہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کوئی دنیا کے سارے ڈاکٹر جو ہے مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، ایک کان جو ہے اس کو نہیں بنا سکتے، دل کو نہیں بنا سکتے، کسی کے نہیں بنا سکتے۔ قلیلاً تھوڑا ہے ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتیں تو بے بہا قیمتی ہیں، انتہائی قیمتی ہیں، لیکن تم جو شکر کرتے ہو یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں تو جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ، اللہ کی قسم ان پڑھ، ہم حیران ہوتے اور وہ ہمیں نصیحتیں کرتے تھے کہ جس بیری کو جو ہے پھل لگتا ہے، بیر لگتے ہیں، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ وہ بیری کے پھلوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں میں سے زیادہ عطا کر دے تو پہلے سے زیادہ اس کا شکر ادا کرو، پہلے سے زیادہ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ جس طرح بیری کی شاخیں جو ہے پھل کی وجہ سے جھک گئی ہیں، اس طرح اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ روزی بڑھا دے تمہاری تو پہلے سے زیادہ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور یہاں جو ہے بالکل الٹ ہے کہ اگر کسی کے غربت کے بعد رزق آ جاتا ہے تو وہ نماز بھی چھٹی، سب کو چھٹی، سب عبادتوں کو چھٹی ہو جاتی۔ عورتیں جو تھی غربت میں اچھی بلی تھی، با پردہ پھرتی تھی، جب جو مال و دولت آ گیا اب دوپٹے جو ہے وہ سروں سے اتر کر گلوں میں آ گئے، اور کہیں جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے دوپٹوں سے جو ہے بے نیاز ہی ہو گئیں۔ اور وہ جو عاجزی انکساری تھی غربت میں، اب وہ جو ہے اس کی جگہ پہ ہے سختی آ گئی۔ اب مرد جو ہے وہ محلے کے جو ہے گنڈے بن گئے، ساجے ماجے گامے بن گئے، اور عورتیں جو ہے وہ محلے کے اندر جو ہے وہ بڑی بن گئی۔ ہمارے ہاں جو ہے اگر رزق آ جائے تو یہ ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن ہمارے ان پڑھ ماں باپ جو ہے ہماری تربیت کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں اپنے ماں باپ کی بات کرتا ہوں، ایمانداری کے پاس اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں ہو سکتا جو نصیحتیں انہوں نے ہمیں کی ہیں۔ آج کے بچے کوئی نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے اس کا دماغ خراب ہے۔ ہمیں تو معاشرہ کہتا ہے کہ تم آزاد پھرو، گورنمنٹ نے کہا ہے اسکولوں میں بچوں کو سزا نہیں ملے، اور وہ کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ جب تک سزا ملتی تھی بچے پڑھتے بھی تھے شوق سے، سزا ختم ہو گئی، اب وہ استاد کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ وہ تھا، مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب جو ہے مرحوم، جب مجھے اسکول داخل کرانے کے لیے گئے ٹیچر کے پاس، تو نام دکھا کر اس کے بعد جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے استاد صاحب گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری، کہ اس کے ساتھ پڑھائی میں کوئی نرمی نہیں کرنی۔ سزا بے شک سزا دیں، ہمیں جو ہے اس کی اصلاح چاہیے ایمانداری کے پاس۔
لیکن آج دور جو ہے وہ بڑا عجیب ہی دور ہے۔ فرسٹ ایئر کے بچوں کو میں سزا دے بیٹھا ڈنڈے سے، ساری کلاس ہی میرے خلاف درخواست دے کر پرنسپل کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ پرنسپل کے جو ہے میرے مطلب اچھا گمان تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر استاد جب صحیح پڑھاتا ہے تو میں اس استاد کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں اس استاد کی توہین نہیں کر سکتا، تم کالج بدل لو، اگر تمہیں استاد میرا پسند نہیں ہے تو جاؤ کسی اور کالج میں چلو، میں استاد نہیں تمہارا بدلوں گا۔ لیکن آج بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس قدر جو ہے تعلیم ہے ہی نہیں اداروں کے اندر، استاد جاتے ہی نہیں ہیں، تعلیم کیا دینی ہے، حرام کھا رہے ہیں، مفت تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو میں جو ہے لمبی بحث میں چلا گیا، فرمایا قلیلاً تھوڑا ہے ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے، نیند پہ تو بڑی قیمتی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو، لیکن شکریہ جو ہے تمہیں توفیق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس قدر کرنا چاہیے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، آئزا کیا جس وقت زللنا ہم گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، یعنی گم ہو جائیں گے فی الارض بیچ زمین کے، جب ہم قبروں کے اندر جو ہے ہمارے جسم مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا بے شک ہم بیچ مخلوق نئی کے ہوں گے، جب ہمارے جسم جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے قبروں میں، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، نئے وجود دیے جائیں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم وہ لوگ بلقائہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ بلقائے ربہم، ساتھ ملاقات اپنے رب کی، کہ کافرون، انکار کرنے والے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کے یہ انکاری ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے جی جس سے مٹی ہو جائیں گے جسم، تو پھر دوبارہ کس طرح؟ بھئی جس نے پہلی دفعہ کن کہہ کر تمہیں اتنا بڑا جسم دے دیا، عذاب والے سارے عذاب، تو وہ کن کہہ کر دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن فرمایا کہ اصل میں یہ قیامت کے انکاری ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتوفاکم، فوت کرتا ہے تم کو ملک الموت، فرشتہ حقیقی موت کا فرشتہ جو ہے مقرر ہے، وہ تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری جان نکالتا ہے۔ الذی، وہ فرشتہ، وکلا، جو مقرر کیا گیا ہے، بکم، ساتھ تمہارے، جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان نکالنے کا جو ہے تمہیں موت تم پر طاری کرنے کا کے لیے مقرر کیا ہے، وہ تمہیں جو ہے موت دیتا ہے، وہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ ثم الی ربکم، پھر طرف اپنے رب کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، تم نے آنا اللہ کے پاس یہ دنیا چھوڑ کر، یہ یاد رکھو، اس نے زندگی کا تم سے حساب لے رہا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جس وقت تمام مجرم لوگ، ناکسو، جھکانے والے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، پاس اپنے رب کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قیامت کا دن جو ہے آپ کو ہم دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں، جب تمام مجرم جو ہے، ظالم جو ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا کر جو ہے کھڑے ہوں گے صفوں میں، ربنا، اور وہ کہیں گے اے رب ہمارے، اب سرنا، دیکھ لیا ہم نے قیامت کے دن کو۔ جو دنیا میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے صفوں میں، تو کہیں گے یا اللہ ہم نے اس قیامت کے دن کو دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس لوٹا دے ہم کو، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم جو ہے برے کام کر کے نہیں آئیں گے، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہوں گے۔ اللہ جی ہمیں یقین ہو گیا ہے قیامت کے دن کا، ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے اس دن کو، لیکن آج ہمیں دن جو ہے وہ نظر آ گیا ہے، اور ہم نے جو ہے سن لیا ہے کہ قیامت کے روز معاشر کے دن پکارنے والے کی پکار کو ہم نے سن لیا ہے،
جب ہم اس پکار پر جو ہے قبروں سے نکل کر جو ہے اس موقع اس جگہ پر آ گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ جی اب ہمیں فرجعنا پس تو لوٹا دے ہم کو دنیا میں، نعمل ہم عمل کریں گے صالحا نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے، ہمیں یقین آ گیا ہے قیامت کے دن کا، اللہ جی ایک دفعہ واپس بھیج دو۔ ولو شئنا البتہ چاہیں ہم، لا آتینا البتہ دے دیں ہم کل نفس ہر جان کو ہداہا ہدایت اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ہر شخص کو جو ہے ایمان اور نیک عمل عطا فرما دیں، نیک بنا دیں۔ لیکن حق القول، سچ ہو گئی ہے میری بات، میرا فیصلہ منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ تمام جنوں سے، والناس حقیقی انسانوں، خاص انسانوں سے، خاص جنوں سے اور خاص انسانوں سے، اجمعین سب سے۔ ہم چاہیں تو سب کو نیک بنا دیں، لیکن ہم نے جو ہے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق نتیجہ ملے گا، جو کوشش کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو کوشش نہیں کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ اور اس اصول پر جو ہے زیادہ لوگ جو ہے جو جاہل رہنے والے ہیں، زیادہ لوگ جو ہے جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، زیادہ لوگ جو ہے جو شرک و کفر کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ہماری نافرمانیاں کرے گی، اس لیے ہم نے ازل سے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم ان جتنے بھی نافرمان ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی جہنم کو جو ہے وہ لَأَمْلَأَنَّ البتہ ہم ضرور بھر دیں گے جہنم کو، جنوں میں سے، خاص جنوں میں سے، یعنی برے لوگ جو مجرم ہیں، الناس لوگوں میں سے جو مجرم ہیں، اجمعین سب سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ ہم نے یہ ازل سے فیصلہ کیا تھا کہ انسان ہم نے بھیجنا جس کو زمین پہ، وہ کوشش کرے گا تو کامیابی ہوگی، نہیں کوشش کرے گا تو نہیں کامیابی ملے گی۔ ہم نے اس اصول پر جو ہے یہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، اور اسی پر ہم نتیجہ مرتب کریں گے۔ جنہوں نے کوشش کی جنت کے لیے وہ جنت میں بھیج دیں گے ان کو، جنہوں نے جہنم کے لیے کوشش کی اس کو جہنم کے لیے بھیج دیں گے۔ فذوقوا، اللہ فرمائیں گے پس چکھو، بما بس کے نسیتم جو تم نے بھلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومکم اپنے دن، ھذا اس کے کو، تم نے دنیا میں جو ہے آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا، اس پر ایمان اور یقین نہیں لائے تھے، اس لیے اب جو ہے اس کا انجام جو ہے برائیوں کا جو عذاب ہے وہ چکھو۔ انا بے شک ہم بھی نسیناکم، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، جیسا تم نے ہمیں بھلا دیا، ہمارے آسمانی دین کو بھلا دیا، اس طرح آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تم نے ہماری پہچان نہیں کی، آج ہم تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ فذوقوا عذاب الخلد، پس چکھو تم عذاب ہمیشہ کا، بما بس کے جو کن تم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے، تم تعملون عمل کرتے، جو دنیا میں تم نے برے عمل کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے آج جو ہے ہمیشہ کا رہنے والا عذاب جو ہے وہ چکھو۔ یہ نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے فرما دیں گے۔ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں جی، باقی جو ہے انشاءاللہ کل میں دوبارہ اس کو دہرا دوں جی شروع سے۔ الف لام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب، اتارنا ہے اس خاص کتاب کا، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ بیچ اس کتاب کے، من رب العالمین، رب تمام جہانوں کے کی طرف سے۔ اس کتاب کا اتارنا اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کتاب کے اندر لا ریبہ فیہ کوئی بھی شک نہیں ہے، شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطرا ہو کہ اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا اس قرآن کو۔ اللہ فرماتے بل هو الحق، بلکہ وہ قرآن حقیقی سچ ہے اللہ کی طرف سے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوماً اس قوم کو، ما آتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے،
ان مکہ والوں کے پاس لمبی مدت ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ہم نے آپ کو اس مکہ کی بستی کے لیے جو ہے پیغمبر بنا دیا، تاکہ ان کو آپ اس قرآن کو سنا کر ان کو ڈرائیں برے انجام سے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، بیچ 6 دنوں کے، ثم استویٰ، پھر وہ برابر ہوا، علی العرش، اوپر خاص عرش کے، ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من دونہ، سوائے اس اللہ کے، من ولی، کوئی دوست، کوئی محبت کرنے والا، کوئی شفقت کرنے والا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نئی نصیحت پکڑتے؟ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، طرف زمین کی، وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے مخلوق کے اندر تبدیلی فرشتوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ، تو وہ حکم دیتا ہے آسمان سے۔ ثم یارو، جو پھر چڑھتے ہیں فرشتے، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر جو ہے روح قبض کر کے آسمان پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ثم یارو، جو پھر وہ چڑھتے ہیں بلندی پر، الیہ، طرف اس اللہ کی، فی یومن، بیچ ایک دن کے، کانا مقدار ہو، ہے مقدار اندازہ اس دن کا، الف سنۃ، 1000 سال کا، مما، اس سے، تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو، تمہارے 1000 کی گنتی کے برابر جو ہے فرشتوں کے لیے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ جو طے کرتے ہیں ایک دن میں، یہ فاصلہ بنتا ہے 1000 سال۔ کوئی مسلسل تیز رفتار گھوڑا چلتے رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، جو فرشتے ایک دن میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اوپر چڑھتے ہیں یا اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب، یہ اللہ تعالیٰ عالم و جاننے والا ہے، الغیب، تمام چھپی باتوں کا، والشہادۃ، تمام ظاہر باتوں کا، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الرحیم، و بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، احسن، جس نے حسین بنایا، خوبصورت بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، وبدأ خلق الانسان، اور ابتدا کی اس نے تخلیق انسان کی، من طین، مٹی سے، آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کو مٹی سے بنایا، آگے پھر جو ہے اس کی نسل جو ہے وہ آگے مٹی کے خلاصے سے بنائی، وبدأ خلق الانسان، اور ابتدا کی اس نے تخلیق انسان کی، من طین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو، آگے اولاد کو، من سلالۃ، نچوڑ سے، خلاصے سے، من ماء، پانی کے، مہین، گھٹیا کے، گھٹیا پانی جو ہے اس کے قطرے سے جو ہے پھر آگے اس کی نسل چلائی، ثم سواہ، پھر اس کو برابر کر دیا انسان کو سارے اعضاء دے کر، ونفخ فیہ، پھر اس کو پھونکی اس نے بیچ اس انسان کے، من روح، اپنے حکم سے، یعنی اپنی روح، حکم، وجعل لکم، اور اس نے بنائے واسطے تمہارے، السمع، حقیقی کان، والابصار، حقیقی آنکھیں، والافئدہ، حقیقی دل، قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے۔ نعمتیں تو انتہائی قیمتی ہے، ان کی انسان قیمت دے نہیں سکتا، لیکن ان قیمتی نعمتوں کا شکر جو تم جو ہے وہ بہت تھوڑا کرتے ہو، اس کا تو شکر جو ہے ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ پڑھنا بھی کوئی مشکل کام ہے، یہ بھی کوئی مصیبت والی بات ہے، اتنا بڑی ہم کر سکتے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، کافروں نے، اذا ضللنا، کہ جس وقت ہم گمراہ ہو جائیں گے، یعنی گم ہو جائیں گے، فی الارض، بھی زمین کے، جب ہمارے جسم جو ہے قبروں میں جو ہے وہ گم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اذا ضللنا، کا بے شک ہم لفی خلق جدید، البتہ بیچ مخلوق نئی کے ہوں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب ہمارے جسم جو ہے مٹی میں ذرے ہو جائیں گے،
تو ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نئے جسم دے کر ہمیں پیدا نکالا جائے گا قبر. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کافر کہتے ہیں. بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم وہ کافر بلقائے ساتھ ملاقات رب ہم اپنے رب کی کہ کافرون انکار کرنے والے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ورنہ اگر وہ ایمان ہوتا، قرآن سے یہ ایمان حاصل کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب تمہیں پیدا کیا تھا قطرے سے تو کن کہہ کر جو ہے اتنے شاندار عذاب والا جسم جو ہے تمہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا، کن کہہ کر. اور جب تمہیں پیدا کرے گا تو کن کہہ کر پیدا کرے. وہ اللہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے مٹی میں سے، زمین میں سے پھل، باغات، اناج، سبزیاں کن کہہ کر پیدا کر رہا ہے، تو دوبارہ بھی وہ کن کہہ کر جو ہے پیدا کر دے گا. ہم جو ہے قرآن کو نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے. فرمایا بلکہ وہ کافر بلقائے ساتھ ملاقات رب ہم اپنے رب کی کافرون انکار کرنے والا. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوفاکم فوت کرتا ہے تم کو، قبضے میں لے لیتا ہے تم کو ملک الموت، جو ہے فرشتہ حقیقی موت کا. الذی وہ فرشتہ وکلا جو مقرر کیا گیا ہے بکم ساتھ تمہارے، وہ فرشتہ تمہیں فوت کرتا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تمہیں فوت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے. وہ اپنی مرضی سے کسی کو فوت نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی سے، حکم سے جو ہے کسی کی جان نکالتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. ثم الی ربکم ترجعون، پھر طرف اپنے رب کی تم سب لوٹائے جاؤ گے. ولو تری، اور اگر آپ دیکھ لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ المجرمون، جس وقت تمام مجرم لوگ ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے یا جھکانے والے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم پاس اپنے رب کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو قیامت کا منظر دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں کہ جب یہ مجرم قبروں سے جو ہے نکالے جائیں گے اور رب کے سامنے صفوں میں کھڑے ہو کر جو ہے یہ جو ہے اللہ کے غضب کے احساس اور حساب و کتاب کے احساس کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے سر جھکائے کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے رب سرنا، ہم نے دیکھ لیا ہے قیامت کے دن کو، منظر کو دیکھ لیا، جہنم نظر آ گئی ہم کو. اب سرنا ہم نے دیکھ لیا ہے، بس سمینا اور ہم نے سن بھی لیا ہے. پکارنے والے کی پکار کو بھی سن لیا، ہم نے جہنم کی چنگاڑ کو بھی سن لیا. یا اللہ ہمیں یقین ہو گیا. فرجینا، پس تو لوٹا دے ہم کو، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے. نعمل، ہم عمل کریں گے صالحا نیک، انا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے. اللہ جی ہمیں یقین آ گیا ہے، اس لیے ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، اب ہم نیک عمل کریں گے. لیکن وہ واپس نہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہیں لآتینا، البتہ ہم دے دیں کل نفس ہر جان کو ہداہا ہدایت اس کی، اگر ہم چاہیں ہر شخص کو ہدایت دے دیں. لیکن ہمارا بنیادی اصول اور فیصلہ ہے کہ جو شخص کوشش کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. اچھی کوشش کرے گا اچھا نتیجہ، برائی کوشش کرے گا برا نتیجہ. ہم نے یہ ہے انسان کی بنیاد جو ہے اس کی کوشش پر رکھی ہے. لیکن اگر ہم چاہیں تو بغیر کوشش کے بھی سب کو ہدایت دے سکتے ہیں. ولیکن حق القول، اور لیکن سچ ہو گئی القول، خاص بات، یعنی اللہ کا فیصلہ، منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت خاص جنوں میں سے، والناس خاص انسانوں میں سے، اجمعین سب سے. جب ابلیس نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ میں اس اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جو بھی اے ابلیس تیرے پیچھے چلیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے، میں تیرے ساتھ ان کو سب کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ میرا ازل سے فیصلہ تھا، اور میں نے ابلیس کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اپنے قرآن کے ذریعے تمہیں بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو میرے مخالف ہوں گے، میرے مجرم ہوں گے، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. یہ تو فیصلہ ازل سے اللہ نے کیا ہوا.
اور شیطان نے اور شیطان کا پیچھا کرنے والوں نے، اس کی اطاعت کرنے والوں نے اللہ کی بات کو سچ کر کے دکھا دیا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر جو ہے شیطان اور اس کے چیلے چانٹے جو ہے ان کی بات کو جو ہے پورا کیا ہے، تو اب جو ہے انہوں نے یہ گمراہی اختیار کر کے اللہ کے فیصلے کو اللہ سچ کر دکھایا کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، میں جہنم کو جو ہے ان سے بھر دوں گا، تمام مجرم جنوں تمام مجرم انسانوں سب سے۔ فذوقوا، پس اللہ فرمائیں گے چکھو، بما مسبب اس کے جو نصیحت تم بھلا دیا تھا تم نے، دیکھا ملاقات یومکم اپنے دن کی، ہاذا اس کی کو تم نے قیامت کے دن کو نظر انداز کر دیا تھا، تمہارے سامنے بس دنیا ہی تھی، نہ حرام کا امتیاز نہ کوئی حلال کی سوجھ بوجھ، تم ظلم کیا میری مخلوق پر، تم نے لوٹا میری مخلوق کو، بھوکا مارا تم نے میری مخلوق کو، تم نے ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، آج اپنے کرتوتوں کی سزا جو ہے اس کو چکھو۔ تم نے اس دن کو جو ہے یاد کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ انا، بے شک ہم نے بھی نسینا کو بھلا دیا ہے تم کو، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ ہم آیت پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں 16ویں پارے میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، جو ہماری نصیحتوں سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کی دنیا کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی ہماری نافرمانی کی وجہ سے، اور ہم اس کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں سنانے والوں نے تمہیں ہماری آیتیں نصیحتیں حکم فیصلے سنائے تھے، فنسیتھا، تم نے میرے حکم اور فیصلوں نصیحتوں کو بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، میں نہیں مانتا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بھی ہم نے بھلا دیا، تو نے ہمیں بھلا دیا، ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا، کچھ نہیں سمجھا، آج ہم تجھے کچھ نہیں دیں گے سوائے تیرے کرتوتوں کی سزا کے۔ فذوقوا عذاب الخلد، پر چکھ لو عذاب ہمیشہ کا، بما مسبب اس کے کنتم، جو تھے تم دنیا میں تعملون، عمل کرتے، تم نے برے عمل جو کیے دنیا میں، نافرمانیاں کی، آج ان کی سزا چکھو، خاص عذاب جو ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔